اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسانات ہیں، خاص عنایات ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آج کے اس سلسلے کی ایک اور کڑی زکوٰۃ فطرہ کے عنوان سے لے کر آغاز کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ شریعت محمدی میں زکوٰۃ مال کے ساتھ، جو مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے ساتھ ہی فرض کی گئی تھی۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ 30 روزے مکمل کر لیتے ہیں، وہ چاند کا مسئلہ ہے، اگر 29 ہوتے ہیں تو 29، اگر 30 ہوتے ہیں تو 30 روزے مکمل کریں تو ان کو پورا اور اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے فطریہ بھی ادا کریں۔ یہ شریعت محمدی نے واجب کیا ہے کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ ان کے 30 روزے اپنے کمال تک پہنچیں، 30 روزے اپنی اکمال اور تکمیل تک پہنچیں تو ضروری ہے کہ فطرہ بھی ادا کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جب تک روزے دار فطرہ ادا نہیں کرتا تو یہ عبادت، یہ روزے کی عبادت ناقص رہتی ہے، کمال تک نہیں پہنچتی، مکمل نہیں ہوتی، اور جو چیز ناقص اور غیر مکمل رہ جائے تو اس کے اجر اور ثواب کے منتظر نہیں رہتے۔ یہ عام سی بات ہے کہ جب بھی کوئی عبادت مکمل نہیں انجام دی جاتی تو اس کے اجر و ثواب کو بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کی امید نہیں رکھی جاتی۔ تو ضروری ہے کہ روزے کو اپنی کمال تک پہنچانے کے لیے فطرہ ادا کیا جائے اور اس کو مقبولیت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے فطرے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی تمامیت اور روزے کو پورا کرنا فطرے کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ بس جس نے فطرہ ادا کیا، حقیقتاً یہ روزے والی عبادت اسی نے پوری اور تمام انجام دی، بلکہ کامل انجام دی۔ یہاں پر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں کہ فطرہ کیا ہے، کیسے دیں، کس طرح سے ادا کریں، کس پر واجب ہے، کیوں واجب ہے۔ تو سب سے پہلے فطرہ کیا ہے؟ فطرے کی تعریف میں علماء فقہا یہی فرماتے ہیں کہ سارا سال انسان جو طعام کھاتا رہتا ہے، اس طعام میں جو غالب حصہ انسان نے کھایا ہے، انسانوں نے کھایا ہے، تو اس پر فطرہ دینا واجب ہے، اس طعام میں سے فطرہ دینا واجب ہے۔ مثلا کسی جگہ گندم غالب ہے، پورے سال میں سب سے زیادہ طعام جو رائج ہے وہ گندم ہے، تو ان پر گندم کا فطرہ واجب ہے۔ اگر وہاں پر چاول کھائے جاتے ہیں تو ان پر چاولوں کے حساب سے فطرہ دینا واجب ہے۔ اگر کوئی علاقہ ہے جس میں جو کھائی جاتی ہے، ان کا غالب طعام جو ہے، تو وہ انسان جو کے حساب سے اپنے طعام میں سے فطریہ دینا۔
دوسرا سوال کہ یہ فطرہ کن پر واجب ہے، کون اس کے وجوب کے متعلق ہیں، کون یہ فطرہ ادا کریں گے؟ تو اس فطرے کے لیے چند شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور ان کے فتویٰ کی روشنی میں آج ہم یہ بیان کریں گے، اور ان کی نظر یہی ہے کہ فطرہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو شب عید فطر کی رات ان آئندہ آنے والی شرائط کا حامل ہو۔ جو شرائط ذکر کی جائیں گی، اگر وہ شرائط کسی روزے دار پر صادق آتی ہیں تو اس روزے دار پر یہ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ انسان بالغ ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط بے ہوش نہ ہو۔ شب عید اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں گزارتا ہے غروب سے لے کر، تو اس پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے، چاہے وہ اس نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ غروب اور شب عید ہوش میں ہونا چاہیے، اپنے آپ میں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط فقیر نہ ہو، ادا کرنے والا فطریہ ادا کرنے والا فقیر نہ ہو۔ پانچویں شرط کسی کا غلام نہ ہو، کسی کا عبد نہ ہو، بلکہ آزاد مرد ہو۔ اس بنا پر جو افراد کسی کی کفالت میں ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا کسی اور شخص پر موقوف ہوتا ہے، وہ ان کو کھانا پہنچاتا ہے، تو ان جو تحت تکفل افراد ہیں، تحت کفالت افراد ہیں، ان پر یہ فطریہ واجب نہیں، بلکہ جو کفیل ہے ان کا، ان پر یہ فطریہ واجب ہے۔ اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کی کفالت میں آ جاتے ہیں تو ان پر بھی واجب نہیں ہے، بلکہ ان کا فطرہ اس فرد پر ہے جو ان کی کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شرائط ہیں اس فطریے کے، اس شرائط کے تحت ہر اس شخص پر فطرہ واجب ہے جو یہ شرائط شب عید رکھتا ہو۔ ایک اور سوال جو عموماً کیا جاتا ہے کہ فطرہ کب دیں، کس وقت دے سکتے ہیں؟ معمولاً سوال کیا جاتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں دے سکتے ہیں۔ آقا سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی فقیر کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ وہ پیسے قرضاً دے سکتے ہیں۔ شب عید میں وہ قرضہ جو آپ نے دیا ہے اس کی نیت فطرے کے طور پر کر لیں گے، اور آپ کا فطرہ بھی ہو جائے گا اور قرض بھی اس پر معاف ہو جائے گا، تو وہ فطرہ محسوب ہو جائے گا۔ کب تک دے سکتے ہیں؟ شب عید غروب سے لے کر عید کے دن ظہر تک آپ فطرہ دے سکتے ہیں، اور اسی فاصلے میں، اسی وقت میں فطرہ دے دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ نماز عید سے پہلے احتیاطاً نکال دیں، یہ فطرہ دے دیں۔ یا پھر اگر آپ کو مستحق نہیں ملتا اس ٹائم، تو اپنی مال سے فطرے کی معین مقدار جدا کر کے رکھیں گے، تاکہ جس وقت مستحق ملتا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور پہلی فرصت میں وہ مال مستحق تک پہنچایا جائے۔ آخری سوال ہماری اس کلپ کا کہ روزہ واجب ہے، رکھا بھی، فطریہ کیوں واجب ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے 3 نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ روزے کی تکمیل اور مکمل کرنے والا جز یہی فطرہ ہے، یعنی یہ عبادت ہماری کامل تب ہوگی جب ہم فطرہ ادا کریں گے، یہ عبادت ہماری پوری تب ہوگی جب ہم فطریہ نکالیں گے، یہ عبادت ہماری تمامیت کے درجے پر تب فائز ہوگی جب ہم فطرہ نکالیں گے۔ فطرے کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہے، بلکہ ایک ناقص عمل کے طور پر اس کی
جانکاری آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اس کو آپ ناقص عبادت شمار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ارشاد ہوا ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ، روزے کی تمامیت اسی زکوٰۃ فطرہ سے ہے۔ تو تصریح کرتے ہیں حدیث میں، یعنی الفطرہ، روزے کی تمامیت اور اس کا کمال اور اس کا پورا ہونا فطرے کی ادائیگی ہے۔ کما ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھنا نماز کے مکمل اور پورے ہونے کی دلیل ہے۔ لأنہ من صام، آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ولم یؤد الزکوٰۃ، جس اور روزے دار نے زکوٰۃ ادا نہ کی، فلا صوم لہ، تو گویا اس نے کوئی روزہ نہ رکھا، اذا ترکہا عمدا، اگر عمدن ترک کرے، جانکاری رکھتے ہوئے، معرفت رکھتے ہوئے ترک کرتا ہے، تو اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ لذا تمامیت روزہ اپنی کمال تک، یہ عبادت تب پوری ہوتی ہے جب فطرہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، روزہ جس طرح بدن کی سلامتی کے لیے بتلایا گیا ہے، اسی طرح فطریہ ایک جہت سے پورے سال کا بدن کا بیمہ قرار دیا گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فطرہ اگلے سال تک آپ کے بدن کا بیمہ ہے، انشورنس ہے۔ تیسرا نقطہ، قرآن مجید میں ایک آیت گرامی ہے، قد افلح من تزکا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، کسی صحابہ نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سی زکوٰۃ کا سوال کیا گیا ہے کہ جس کے ضمن میں کامیابی اور کامرانی ملتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہی زکوٰۃ فطرہ ہے کہ جو ایک طرف سے روزے کو اپنی تمامیت پر پہنچاتا ہے اور دوسری طرف سے اس کا دینے والا کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو فطرہ ادا کرے گا در حقیقت وہی کامیاب اور کامران ہے۔ فطرہ کن کو دیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ دیکھیں، ہمسائے میں دیکھیں، شہر میں دیکھیں، بستی میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، جو بھی فقیر ہو، جو آپ کو فقیر لگتا ہے وہ مستحق ہے، جو مسکین ہو وہ مستحق ہے، جو جمع کر رہا ہے اس کو دیں، چونکہ وہ مستحقین کو جانتا ہے، اس تک پہنچائے گا۔ وہ کافر جن کے دل اسلام کے لیے نرم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ یعنی وہ تمام مصارف اس فطریے کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ مال کے لیے ہیں۔ عبد آزاد کرانے کے لیے فطرہ دیا جا سکتا ہے، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا ہے، فطریہ دیا جا سکتا ہے۔ ابن السبیل، رستے میں پیسے ختم ہو گئے ہیں کسی کے، ان کو یہ فطریہ دیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال ہماری طاعات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔